ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمات طیب و نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور کلمہ دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پیدا کرنے والا ان واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، قلب طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور ان اللہ والے وچوں اج حضرت عبداللہ بن اسام رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک چ اللہ بڑی شان بیان کیتی ہے کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے نہ انہاں دنیا وچ کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں اور افلاطونی نجوم جادو کیمیا گری چڑ جے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں چوں نکل کے قلباً اور اتنا نکلے کہ کوشش بھی کرنے کا خیال نہیں آتا، یعنی فنا اور نیستی جمعیت دا کمال حاصل کیتا۔ شیطان دے افلاطونی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کی کر کے ایمان دی روح حاصل کیتی۔ قرآن کریم بھی رب سے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سونا فرماؤں ایمان والے وہ نے جڑے رب سونے نا جنون عشق کر دیا ٹوٹ گئے بڑی والہانگی والرفتگی نا اشد شدت نا مبالغے دا سکھا ہے، کیونکہ یہی عشق مولا جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، نور عشق الہی ہے جڑا انسان نو نور ظلمت دے 70,000 پردیاں جو گزار کے دی روح نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچا کے دے مولا دی نعمت دلواندا ہے۔ ارے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ اے میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا جو کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، تو سانو بھی چاہیے اگر اسیں راہ مولا دے مسافر بننے چاہنے ایمان دی روح حاصل کرنا چاہنے ہیں، اپنے مقصد حیات نو حاصل کرنا چاہنے ہیں، تینا اللہ والے دے نقش قدم دے چلیے قرآن و سنت دی روشنی چ یہ نعمت حاصل کریے۔ اصلی سعید الفطرت روحاں جڑیاں جنہاں روزے اللہ دلوں بلا کیا سگا وہ روح دیاں خدا مست ہو گیاں سی تو دنیا چاہ کے بھی خدا مستی رہندیاں جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے ہیں کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، تو سانو بھی چاہیے اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو
ماسو اللہ دیاں علیشاں ظلمتاں قدورتاں گندگیاں غلاظتاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کر کے سچے اللہ والے حزب اللہ دے مجاہد صحیح القیدہ زاری بات نہیں نور علوم نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے انہوں نے صحبت چ انہوں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کری ہے انہوں دی نورانی توجہات لئی ہے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نہ پوشن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کوئی عہدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینہ میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے لیکن دنیا دیا صحبتاں بیان والا غافلاں لوکاں دے صحبت بیان والا نہیں سمجھ سکتا ہے گلوں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر کے سو میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہبازی انہاں کو فیض لین دا ادب اقبال دس دینے بڑی پیارا کہ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے حرف پریشانہ کہ اہل نظر کے حضور انہاں اللہ وانے دی بارگاہ ادب نہ عاجزی نہ حاضر ہو سب کچھ انہاں تے قربان کر دے کیونکہ اللہ والے نے ہر ویلے نکاہی مولا چاہے انہاں تے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوارات علیہ برس دے رہندے نے تیرے صحبت دے وچ پھر نور منعکس ہو کے انہاں نوں بھی ملدا ہے جڑے سچی عقیدت نال دل نو صاف کر کے جاندے ہیں جویں ڈاکٹر اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض ازاری علمہ نہ دل پاک نہیں ہوندا نہ نفس ہمارا مرد ہے چاہے جنہ مرضی عالم بن جائے قاری بن جائے مفتی بن جائے محدث مفسر بن جائے ڈاکٹر بن جائے پی ایچ ڈی ڈگریاں کر لوے فلسفی بن جائے جنہیں مرضی علم حاصل کر لے یہ نفس نہیں مردا جب تک نفس نہ جہاد اکبر نہ کریے جدا اللہ کے پیارے حبیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد دو طرح دی ہے کہ جہاد اصغر ہے کہ اکبر ہے جہاد اصغر ہے قتل و قتال کافرانہ جہاد اکبر اپنے نفس نہ جہاد کرنا کہ دیاں خواہشاں نہ ذبح کرنا لا دی تلوار نہ ہر خواہش نہ ذبح کرنا نفس و مرد علاج یہ ہے کہ دی کسی کاج تے کدے عمل نہ کرو ہر عمل مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی خدا جل شانہ دے مطابق کرو یعنی قرآن و سنت دے عمل کرو وہ دی روح دے مطابق قلب نہ دل نو پاک کر کے جب تک نفس پاک نہیں ہوندا مزکی نہیں ہوندا مطمئنہ نہیں ہوندا فنا نہیں ہوندا کدے بھی فنا قلب دا کمال حاصل نہیں ہوندا حضور قلب دا کمال حاصل نہیں ہوندا جڑا فرض عین ہے اور قلب ذات مولا ڈب کے نماز عشق نہیں نکلا اور قلب و روح عشق نگر داخل نہیں ہو سکتے لیکن یہ نعمت سچے اللہ وانی صحبت ملنی ہے اس واسطے طریقے دے وچ صحبت مرشد جڑی ہے فرض ہے سانے چاہیے نا اللہ والی صحبت حاضر ہوئی ہے اور غنیمت جانی ہے جنہوں نے صحبت مل جا وہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہے اور بدبخت ہے جنہوں نے صحبت محروم ہے یا انہوں نے مخالف ہے اور پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے پھر اس نوری بوٹی نو نفی اسباب دا پانی دئیے یعنی کلمہ طیب دے ذکر دی نوری پانی دئیے تاکہ بوٹی اندر پھلے ودے پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے تاکہ ولایت دیا نعمتاں کمالات حاصل ہوں نبوت دا بوا چونکہ بند ہو چکا ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے قرآن کریم اللہ سن دا آخری کلام آخری کتاب زندہ
اور یہ آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جڑا ہدایت و نجات دا، کامیابیاں دا، عروج دا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم دے اندر ہر شعبے دی رہنمائی موجود ہے، ہر آدمی واسطے، ہر دور دے انسان واسطے، خواہ سیاسی ہون، معاشی ہون، اقتصادی ہون، ظاہری ہون، باطنی ہون، انفرادی ہون، اجتماعی ہون، بین الاقوامی ہون، اللہ حاضر قیاس، ہر طرح کی رہنمائیاں موجود ہیں۔ اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے قرآن میں ہو وہ تزن، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھڈیا تے زوال دی شکار ہوئی۔ دجالیاں نے، اسلام دشمن قوتاں نے ساڈے اندر فرقیاں ٹولیاں بنائے اور عمر دا شرازہ بکھیریا، حالانکہ رب سونے دا قرآن پاک دسیا سی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اقبال تاں ہی بڑے دکھ نہ کیا کہیں فرقہ بندی ہیں، کہیں ذاتی ہیں، کیا زمانے میں پن بنے گی، یہی باتیں ہیں۔ سانو چاہیے قرآن و سنت دی روشنی وچ راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاشی مولا جو نکلی ہے، جویں اقبال فرما دے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، لیکن بغیر سچے اللہ والوں دی تعلیم و تربیت اور بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے دید مولا دی نعمت عظما دولت کبرا حاصل نہیں ہو سکتے۔ سانو چاہیے سب تو الگ ہو کے خوب مجاہدہ کریے، نفس سے فتح پائیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بدخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور باب اللہ شاہ رحمتہ اللہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ سچے اللہ والوں دی کوشش ہوندی ہے کہ غافل موقع سن نہ جانے، اسی انہوں نہ جانیے۔ ساڈے واسطے ساڈا اللہ کافی ہے، ساڈے کول ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے، فسما وجہ اللہ جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ لیکن سانو چاہیے محسوس کریے اللہ پاک دی مائیت نو بھی ساڈا اللہ ساڈے کول ہے، سانو ہر ویلے دیکھ رہا ہے، ساڈے نال ہے، ساڈے ہر حال تو واقف ہے، ہر ضرورت تو واقف ہے۔ اس واسطے اللہ والے لمیاں لمیاں دعا نہیں کرتے چانگا مار مار کے، انہوں نے پتہ ہے کہ اللہ سنے سارا پتہ ہے، انہیں ازل تو سب کا بندوبست کیتا ہوا، ہر چیز قسمت لکھی اپنے اپنے وقت نہ خود پہنچ جائے گی۔ یہ پیچھے ذلیل و رسوا ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، طالبان دنیا دی غلامیاں دی کوئی لوڑ نہیں۔ تو سانو چاہیے سچے اللہ والوں کو روحانی رہنمائی لئیے، قرآن سنت کی روشنی بات نہیں سفر کریے اور اپنے اندروں نورانی کریے تاکہ ساری روح باطن چ پرواز کرے، باطن چ شہر پرواز کردے ہیں، باطنی مجلساں وچ حاضری دا شرف حاصل کرے اور جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے، آسماناں دی سیر کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے۔ لوح محفوظ دے مختلف درجے نے، تقدیر مبرم والے بھی، تقدیر معلق والے بھی۔ مختلف اولیاء نے درجات کے مطابق لوح محفوظ دے تصرف حاصل ہے معلق تقدیر چ، اور اس کو کہ صحابہ کرام نو، اس کو کہ انبیاء علیہ السلام نو درجہ بدرجہ۔ اس واسطے میاں شیر احمد شرک پوری رحمتہ اللہ علیہ فرما دے قلب ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے۔ سن چاہیے کہ سچے اللہ والوں کو ذکر حاصل کریے، اور پھر ذکر یہ نہ کریے جویں حاجی نوشا گنج بخش رحمتہ اللہ علیہ فرما دے اللہ اللہ نہیں کہو اللہ رے تو نہ رہو۔ حضور میاں محمود بخش کھڑی شریف والے فرماندے نے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دے عشق کولو اپنی جان رڑاون، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے احوالوں، رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ سانو چاہیے کہ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے کہ یار اساں تو وقت نہیں،
ہے نا، یار تو تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین کو لکھے تو غلام فریدہ بوئے یار پہ مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو پھر بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرما دے چون ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھنی یار بکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاشی مولا چ نکلیے، عشق نگر چ داخل ہوئیے جہاں ایک دروازہ جان دا، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں۔ اور یہ اللہ والے نے کہ جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ یہ نہیں اللہ والے میں اللہ والے حضرت عبداللہ بن اسام رحمتہ اللہ علیہ نفحات الانس وچ لکھیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ انہاں نے ملے حضرت عبداللہ اسام رحمتہ اللہ علیہ۔ انہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ میرے بابا جناب تے قربان ہون میں صدقے جاں کہ جڑے کام وچ اسی ہیں یہ حقیقت کی ہے راہ طریقت دی۔ تے آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے تو شرم رکھنا کہ جدوں تسی مخلوق دے نال ہوو تو اس تو خالی رہو، یعنی جدوں تسی ظاہر دے وچ مخلوق دے نال ہوو تو دل دے وچ اللہ سونے دے دل نال اللہ سونے دے نال رہو، اور تسی اس تو شرم کرو کہ دل وچ بھی تسی مخلوق دے نال مشغول ہوو۔ یعنی آپ فرمان دے ہے کہ بے شک مخلوق چ رہو لیکن دل نو اللہ دے طرف لا کے رکھو، شغل مولا چ لگے رہو، قلبی شغل مولا چ لگے رہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے آپ تشریف لے جان لگے تو حضرت عبداللہ بن اسام نے آپ دے پیچھے گئے اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں صدقے جاں میرے ماں باپ آپ سے قربان ہور کچھ ہور فرماؤ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس ویلے تو دل دے نال اللہ سونے نہ مشغول ہوویں تے مخلوق دے تے بخشش اور مہربانی کر، جدوں تو قلبی شکلے مولا چ ہوویں تے اس حال چ رہندیاں ہویاں ظاہر دے وچ تو اللہ دی مخلوق دا بھلا کر، انہاں دے حقوق پورے کر، حقوق اللہ دے نال حقوق العباد دا بھی خیال کر، انہاں دی بہتری سوچ، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کر، انہاں دی بھلائی کر، بلا امتیاز رنگوں نسل سب دا بھلا کر، لیکن انہاں کو پلے دی امید نہ رکھ، بھلا کر انہاں نال، غافلاں نال بھی، نیکاں نال بھی، بداں نال بھی، لیکن بداں نال بھلا بچ بچ کے کرے، کیونکہ دور یہ ہے کہ بھلا بھی الٹ پیندا ہے۔ حضرت عبداللہ اسام رحمتہ اللہ علیہ تعلیمات اور مختصر تعلیمات اور گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے ماں سوا اللہ چو کلمہ نکلیے شیطانی نصابہ چو نکل کے قرآن و سنت کی روشنی روحانی سفر کریے، اپنی روح نو نورانی کریے تاکہ روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شرف حاصل کرے، پھر حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے جو ساری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا لا رب کا منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ایسا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑی خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا دوام قلبی ذکر و حضور والا بندہ بنا، بیتاں رخصاں تعویلاں ریا نفاق شرک تو بچن والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرابابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقف اور ساڑھے اندر موجود دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔